کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، خاص کر کے شروع کے 10 دن ہیں ان کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں اس پورے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا۔ سب سے پہلے کیا بولتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ میں بولتا ہوں اگر اس مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے تو جو بچہ اس مہینے میں پیدا ہوا انہیں بھی منحوس ہے، وہ بچے کو مار ڈالنا، اور جو آدمی اس مہینے میں مر گیا انہیں بھی منحوس ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اس کو خالی یا تو اس کو جلائی دینا۔ نہیں، اگر منحوس ہے تو صرف شادی منحوس ہے کیا؟ نہیں، باقی چیزیں منحوس نہیں ہے، صرف شادی منحوس ہے۔ اور اگر یہ مہینہ اتنا ہی منحوس ہے تو آدمی جینا چھوڑ دے، اپنی سانسوں کو بند کر لے۔ بھائی میں مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں سانس نہیں لیتا ہوں، یا یہ سوچے کہ بھائی اس مہینے میں میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں، کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے نا، میں کھاؤں گا نہیں، تو مر جاتا ہے۔ لیکن یہ شیعوں کی چال ہے، تو کیا سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے تو اس میں شادی نہیں کرنا۔ اب اس مہینے کی سب سے بڑی بات، سب سے آخری بات یہ ہے میرے پاس، اگر کسی نے یہ بات بھی نہیں مانی تو سمجھ لو انہیں گمراہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی وہ حضرت ختیجہ سے ہوئی، تو حضرت ختیجہ سے جو شادی ہوئی وہ محرم کے مہینے میں ہوئی، بھائی اس سے بڑی بات کیا؟ اور دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی ایک اور ہوئی حضرت صفیہ سے، تو حضرت صفیہ سے جو شادی ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اب یہ بات بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس سے بڑی بات ایک اور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضرت فاطمہ سے اسی مہینے میں ہوئی۔ بس یہ آخری بات ہے۔ اگر یہ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی شادی ہو سکتی ہے، حضور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، وہ بیٹی تو جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری بیٹیاں حضور کی بیٹیوں سے بڑی ہے، حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی کی بیٹیوں کے قدموں پر جو دھول لگی ہے، پورے دنیا کے مسلمانوں کا ایمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو ان کے پیروں پر جو دھول لگی ہوئی ہے۔ تو نبی کی شادی ہو سکتی ہے، اور نبی کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، حضرت علی کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور یہ دیکھو آپ، حضرت علی کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد اگر چلو یہ مہینہ منحوس ہے تو پہلی بات ان کی شادی نہیں ہونی تھی، اگر ان کی شادی ہو گئی چلو، تو شادی کے بعد ان کو کیسے بیٹے ہوئے؟ حضرت امام حسن اور حسین۔ لیکن محرم کا مہینہ ہے نا، اس کے ٹھیک 9 مہینے کے بعد کون سا مہینہ آتا آپ گنو؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ٹھیک 9 مہینے کے بعد۔ اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا نہیں محرم میں نہیں ہوئی، تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ محرم میں ہی شادی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محرم کے ٹھیک 9 مہینے کے بعد رمضان آتا ہے، اور 15 رمضان مبارک کو امام حسن کی ولادت ہے۔ 15 رمضان مبارک کو امام حسن کی ولادت ہے، 3 ہجری 15 رمضان، اور اس کے 11 مہینے کے بعد 4 ہجری 15 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہے۔ اگر شادی کو نہیں مانتا کوئی، یہ تو ماننا پڑے گا نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ منحوس ہر وہ دن ہے جس دن آدمی نے نماز نہیں پڑھی، منحوس ہر وہ دن ہے جس دن میں آدمی نے جھوٹ بولا، منحوس انسان کے لیے ہر وہ دن ہے جس دن میں اس نے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا، منحوس ہر وہ دن ہے جس دن میں اس نے والدین کو ستایا، منحوس ہر وہ دن ہے جس دن میں اس نے اپنی بیوی کو مارا، بچوں کو ستایا، ظلم کیا، زیادتی کی، جھوٹ بولا، چوری کی، حسد اور بغض اور کینہ، یہ تمام کام جس دن کرے ہیں، ہر وہ دن ہر آدمی کے لیے منحوس ہے۔ کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے۔